اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود مت بناؤ، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، بس تم مجھی سے ڈرو۔ تو یہاں پر اوپر اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اب اسی کی مناسبت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کو چاہیے، انسانوں جناتوں سب کو چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس ایک اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنائیں، اور اس میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو ایک سوال ہے کہ الہین کے معنی تو دو معبود کے آتے ہیں، تو اثنین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اثنین کا معنی بھی دو کے ہیں۔ تو یہ آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ بطور تاکید کے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کسی چیز کی قباحت میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ بات تاکید کے ساتھ کہی گئی کہ جب اللہ کے لیے دو معبود نہیں بن سکتے ہیں تو زیادہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کو ایک بھی ناپسند ہے، یعنی اس کے ساتھ میں اگر کوئی کسی ایک معبود کو بناتا ہے تو وہ بھی ناپسند ہے، تو آپ ذرا سا سوچ لیجئے کہ جو اس سے زیادہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ کس قدر ناپسندیدگی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لا شریک لہو، اور اس کے ساتھ میں کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ لا شریک اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی شریک ہے ہی نہیں، یہ جنس ہی معدوم ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق اپنے خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق تو محتاج ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اسے فکر اور شعور سے آراستہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ چنانچہ اس کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اس کی عبادت میں شریک کرنا، اس کی صفات میں شریک کرنا، اس کے برابر قرار دینا، اس کے ہمسر قرار دینا، تو یہ سب انتہائی شرک ہے، اور یہ وہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو مرنے سے پہلے پہلے اگر بندہ توبہ کر لے تو یہ اللہ کے ہاں توبہ قبول ہے۔ اگر اسی شرک پر موت ہو گئی اور بندہ مر گیا اسی حالت میں تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، لہذا اس سے بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھا، ایک جگہ پر قرآن میں یہ بات اور بھی فرمائی گئی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ آسمان و زمین بالکل بگڑ جاتے، فساد ہو جاتا، فساد واقع ہو جاتا۔ تو آپ دیکھیں یہ فَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، رہبہ کہتے ہیں اس خوف کو جس میں بچاؤ بھی ہو، یعنی تھوڑا سا بچنے کے مادے میں بھی آئے، خوف بھی ہو اور اس سے وہ بچ رہا ہو۔ اور ایایا میں جو یا ہے اس کو فَإِيَّایَ اس کو پہلے لائے فَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، یعنی ایایا کو جو مقدم کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مجھی سے ڈرا جائے، جیسے ایاک نعبد، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ جو فرحبون ہے اصل میں یہ فرحبونی تھا، فرحبون یعنی صرف مجھی سے، میری ہی عبادت کرو، مجھی سے فرحبونی، مجھی سے ڈرو، اور میرا صرف ڈر جو ہے وہ صرف ایک اللہ سے ہو۔ اچھا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت ہی سے خوف کھانا چاہیے، تمام توکل، بھروسہ، اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اور اپنے دل کے اندر کسی کا خوف نہ رکھے، اپنے دل کے اندر صرف اللہ پر، اللہ کا خوف رکھے، اسی پر بھروسہ رکھے اور اسی پر اعتماد رکھے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، اور وہی وہ ہے جو خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہیں، اور وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور عبادت بھی ہمیشہ اسی کی ہے۔ یہاں پر دین کے معنی جو ہے عبادت کے بھی آتے ہیں، اور دین کے معنی میں فرما برداری ہے، مطیع ہونا بھی ہے، وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور دین کے معنی جو ہیں
وہ مسلک اور دین کے بھی آتے ہیں، مذہب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دین کے جو یہاں پر اصلی معنی ہیں وہ فرما برداری، مطیع ہونا ہے، اور یہاں پر عبادت مراد ہے۔ اور واصباً کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو جو عبادت ہے وہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے تھی اور اللہ کے لیے رہے گی۔ اگر کوئی اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے، حق عبادت ہے، اس کو پامال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ لہٰذا اللہ کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو نہیں شریک کرنا ہے۔ اب اگر قربانی ہو تو اللہ کے نام پر ہو، نماز ہو تو اللہ کے نام پر ہو، روزہ ہو تو اللہ کے نام پر ہو، نذر و نیاز ہو تو اللہ کے نام پر ہو، اسی طریقے سے قسم کھانا ہو تو اللہ کے نام پر ہو، توکل ہو تو اللہ کے اوپر ہو، اور بھروسہ ہو تو صرف اسی کے اوپر ہے اور اسی سے ڈرا جائے، وہی ساری طاقتوں کا، قوتوں کا مالک ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہ جب چاہے پوری کائنات کو فنا کر دے اور جب چاہے ایسی کائنات لاکھوں اربوں ایک لمحے میں پیدا کر دے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کی قوت اور طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کو اس قوت اور طاقت کو سمجھنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی قوت اور اس کی قوت ارادی کو سمجھنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ لہٰذا وہ ایک بے شمار طاقتوں کا مالک ہے جس کا انسان اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا غیر اللہ تتقون، تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ تم اللہ کے علاوہ کسی غیر سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے خوف کھاتے ہو؟ کیوں خوف کھاتے ہو؟ تمہاری ساری لگام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تمہاری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے تمہیں زمین کے اوپر گرا دے، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی لگام اور ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر دے، اور جس کی روح چاہے قبض کر لے اور کھینچ لے، اور ایک دم سے وہ انسان زمین پر گر جائے۔ یہ جب چاہے تہس نہس کر دے اس پوری کائنات کو، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے سوال کر سکے۔ وہم یسألون، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ عطا کرتا ہے تو سب لوگ پاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے لیے شرک کرنا یہ ایک بغاوت ہے، جرم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے، جسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ جس نے شرک کر لیا اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، آنکھ بند ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے، ایک لمحہ پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے اپنے شرک سے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شرک اس قدر باریک ہے کہ باریک چیونٹی کی طریقے سے تمہارے درمیان میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے یوں کہا کرو یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شرک سے جو میں جانتا ہوں اور اس شرک سے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ آج بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو شرک میں مبتلا ہے، اور بالکل وہی عمل کر رہے ہیں جو زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، لات، عزا، ہبل کے ساتھ جو کیا کرتے تھے۔ آج لوگ نام بدل گئے ہیں لیکن عمل سب وہی ہو رہا ہے، صرف نام بدل گئے ہیں۔ وہی مصیبتوں میں ان کو پکارنا، وہی پریشانیوں میں ان کو پکارنا، وہی ان سے امیدیں رکھنا، وہی ان کے لیے طواف کرنا، وہی ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، وہی ان کے لیے قربانیاں پیش کرنا، وہی جانوروں میں ان کے لیے حصہ متعین کرنا، کھیتیوں میں ان کے لیے حصہ متعین کرنا، اور انہی کے نام پر کڑے پہننا، دھاگا باندھنا۔ یہ ساری چیزیں جو پہلے مشرکین لات، عزا، ہبل کے ساتھ کیا کرتے تھے، آج وہی مسلمان اپنے بہت سارے معبودوں کے ساتھ میں، جن کو انہوں نے اولیاء اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، انہی کے نام پر وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ جس شرک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اس کے لیے تکلیفیں سہیں، صحابہ کرام نے اس کے لیے تکلیفیں سہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑا، اور آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، اور صحابہ کرام نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی آل اولاد کو قربان کرایا۔ آج جس شرک کو مٹانے کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں کی، آج وہی شرک لوگ پھر کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان ایسی تعویلات پیش کر دیتا ہے ذہن کے اندر، وہ ڈال دیتا ہے کہ وہ شرک ان کو اچھا لگنے لگتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا لَأُزَيِّنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے کہا تھا میں ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا۔ اے میرے رب، میرے پروردگار، آپ مجھے یہاں جنت سے نکال رہے ہیں تو میں آپ کے بندوں کو اس طرح سے بہکاؤں گا کہ ان کے گندے عمل کو ان کے لیے خوب اچھا کر کے پیش کروں گا۔
وہ گندا کام کریں گے اور سمجھیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ دیکھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کیسے ان کو ٹوکا، وہ سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کی قرآن پاک کی تفسیر سننی چاہیے اور حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، اور جس سے جتنا زیادہ ربط قرآن پاک سے ہوگا، حدیثوں سے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا، اسی قدر آدمی گمراہی سے دور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان نصیب فرمائے، ہدایت کی شاہراہ عطا فرمائے، اور برائیوں سے دور رکھے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔